हेलो स्टूडेंट्स, हम खिज़्र राह का मुतालिया कर रहे हैं इन दिनों में और हमने उसके 3 बंद पढ़ लिए हैं। ठीक है ना। हमने पढ़ लिया शायर और उसके बाद वाला बंद, इसके अलावा जवाब खिज़्र अब हम पढ़ रहे हैं जिसमें सहरा नवर्दी हमने पढ़ लिया था। आज हम जो बंद पढ़ रहे हैं चौथा बंद है, वो हमने आपको बताया था कि खिज़्र राह के अंदर 11 बंद हैं और हम उसका आज चौथा बंद पढ़ रहे हैं। तवील नज़्म है और इस जो आज हम बंद पढ़ रहे हैं उसका उन्वान है ज़िंदगी। ठीक है ना। तो हम जो बंद पढ़ रहे हैं ये अभी जवाब खिज़्र के अंदर ही है, यानी हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ज़िंदगी से मुताल्लिक़ शायर को जवाब दे रहे हैं। उन्होंने पूछा था, शायर ने पूछा था ज़िंदगी का राज क्या है, सल्तनत क्या चीज़ है, याद है ना पुराने उसमें। तो अब जो है जो बंद हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हज़रत खिज़्र जो हैं वो ज़िंदगी की हकीकत को बयान कर रहे हैं। ठीक है, शायर के ज़रिए। मतलब ये है कहने का कि इक़बाल जो है वो ज़िंदगी की हकीकत या ज़िंदगी का राज अपनी नज़्म के अंदर इस तरह बयान कर रहे हैं जो खिज़्र अलैहिस्सलाम के हवाले से बताया गया है। ठीक है, शायर क्या कह रहा है या इक़बाल क्या कह रहे हैं? बरतर अज अंदेशाए सूदो ज़ियां है ज़िंदगी। बरतर का मतलब बुलंद, ऊपर। काहे से ऊपर है? बरतर अज का मतलब होता है से। किस से ऊपर है? अंदेशाए सूदो ज़ियां, अंदेशा कहते हैं ख़तरे को। तो किससे? सूदो ज़ियां, सूद कहते हैं फ़ायदे को, ज़ियां का मतलब नुकसान। तो फ़ायदे और नुकसान के ख़तरात से या फ़ायदे और नुकसान के ख़तरों से या फ़ायदे और नुकसान के तफक्कुरात से क्या है? ऊपर है ज़िंदगी। यानी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ फ़ायदे और नुकसान का नाम नहीं है कि इस चीज़ से हमें ये फ़ायदा होगा, ज़िंदगी से हमें ये फ़ायदा होगा या ज़िंदगी से हमें ये नुकसान हो रहा है। उन सब से ज़िंदगी जो है वो अजीम है, बुलंद है, ऊपर है। ठीक है कभी जां और कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी। कभी तो ज़िंदगी जीने का नाम है कभी जां यानी कभी ज़िंदगी ज़िंदा रहने का नाम है, ज़िंदगी जीने का नाम है, और कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी, और कभी क्या है? तस्लीम जां। तस्लीम कहते हैं सौंप देना, यानी कुर्बान कर देना। ज़िंदगी कुर्बान कर देने का नाम है। कभी तो ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी गुजारने का नाम है, ज़िंदा रहने का नाम ज़िंदगी है, और कभी ज़िंदगी को किसी पर कुर्बान कर देने का, किसी पर निछावर कर देने का नाम ज़िंदगी है। देखो होता यह है कि कभी हम जो है वो किसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं या खुदा की इताअत के अंदर हम अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दें, तो उससे भी हम क्या है कि वो दूसरे लोगों के दिलों में हम जिंदा रहते हैं। मौत तो आती ही है इंसान को, है ना, जिंदा तो हमेशा रहता नहीं है इंसान। लेकिन क्या होता है कि जब वो किसी पर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देता है तो वो उसके दिल के अंदर जिंदा रहता है। न सिर्फ उसके दिल में बल्कि उसके अहले खाना के दिल में भी वो ज़िंदा रहता है। क्यों? क्योंकि एक एहसान का एक वो होता है, एहसास या जज्बा होता है कि हाँ उसने हमारी अपनी ज़िंदगी जो है वो हम पर कुर्बान कर दी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी जो है वो फ़ायदे और नुकसान से ऊपर है। फ़ायदा और नुकसान जो है उसके अंदर कोई हैसियत, कोई हकीकत नहीं रखता, और ज़िंदगी जो है वो उन सब से बुलंद है, उनसे बरतर है। और कभी जीने का नाम ज़िंदगी है और कभी ज़िंदगी को निछावर कर देने का, ज़िंदगी को कुर्बान कर देने का नाम जो है वो ज़िंदगी है। ठीक है। तू इसे पैमाने इमरोज़ व फरदा से न नाप। शायर क्या कह रहे हैं? मतलब हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम शायर से, इक़बाल से कह रहे हैं कि तू इसे किससे नहीं नाप? इमरोज़ व फरदा के पैमाने से, आज और कल के पैमाने से मत नाप। ज़िंदगी जो है वो आज और कल का नाम नहीं है। हमने देखो, हम इंसान जो हैं वो उन्होंने क्या किया है? वक्त को तकसीम कर दिया है, आज और कल में तकसीम कर दिया। यानी हम वक्त को पहचानते हैं इस तरह कि इतना वक्त गुजर गया। ठीक है, तो आज और कल के अंदर जब हमने उसे तकसीम कर दिया, हमने उसे डिवाइड कर दिया, तो जो ये वक्त का डिवाइडेशन है ये क्या है कि इंसान ने खुद ने किया है। तो ज़िंदगी जो है वो इससे नापी नहीं जा सकती। ज़िंदगी तो इस सब से अलग है। ज़िंदगी तो मुसलसल चल रही है, दौड़ रही है, बह रही है। अमल
حرکت میں ہے، زندگی جو ہے وہ ہمیشہ، جیسے وقت ہے نا، وقت کو روکا نہیں جا سکتا، وقت کیا ہے، مسلسل بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وقت کو روک نہیں سکتے، اسی طرح زندگی جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہے، زندگی مسلسل حرکت کے اندر ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اسے آج اور کل کے پیمانوں سے مت ناپ، جاویداں پیہم دواں ہر دم جمع ہے زندگی، جاویداں کا مطلب جاویداں ہمیشہ باقی رہنے والی، پیہم دواں کا مطلب ہے لگاتار دوڑنے والی، لگاتار حرکت میں رہنے والی ہے زندگی، ہر دم جواں ہے زندگی، ہر دم جواں ہے، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زندگی کو کبھی زوال نہیں آتا، زندگی کبھی رکتی نہیں ہے، زندگی جو ہے وہ کسی اس کے اندر تقسیم نہیں ہوتی ہے، آج اور کل کے پیمانوں سے ہمیں اسے نہیں ناپنا چاہیے، ہاں یہ زندگی جو ہے وہ ان سب سے بلند ہے، ان سب سے اوپر ہے، اور ہمیشہ چل رہی ہے، ہمیشہ دوڑ رہی ہے، ہمیشہ بہہ رہی ہے، تو اس کے اندر ایک ہمیشگی ہے، یعنی دوام کی صفت ہے اس کے اندر، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ حرکت کے اندر ہے، چل رہی ہے، وہ کسی طرح کبھی بھی رکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، تو اگر اپنے آپ کو زندہ محسوس کرتا ہے تو اپنی دنیا کو آپ پیدا کر، یعنی یہ کہ انسان جو ہے وہ صرف جینے کا جو اس کی شناخت ہے وہ صرف سانسوں کا آنا اور جانا اس کی زندگی کی شناخت نہیں ہوتی، اس کی زندگی کی آئیڈینٹی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی سانسیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، بلکہ اس کی زندگی کی آئیڈینٹی کس سے ہوتی ہے کہ وہ جیسی دنیا بنانا چاہتا ہے، جیسی دنیا چاہتا ہے وہ اپنے لیے، وہ دنیا وہ خود تخلیق کرے، وہ خود کریٹ کرے، یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، خود اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے وہ اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر جیسا چاہتا ہے ماحول، جیسی زندگی چاہتا ہے اپنے گرد و پیش وہ بنا سکتا ہے، اپنی دنیا کو بنا سکتا ہے، تو یہی اس کی زندگی کی علامت ہے، یعنی یہ ہے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں، اگر آپ زندہ ہیں، آپ اپنے آپ کو زندہ محسوس کرتے ہیں، تو کیا کریں کہ اپنی دنیا کو آپ پیدا کر کے دکھائیے، یعنی جیسی دنیا آپ چاہتے ہیں اس دنیا کو اپنے آپ بنائیے، یہی تو انسان کی صفت، کیوں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اشرف المخلوق اس لیے ہے، مخلوقات اس لیے ہے انسان، کیونکہ وہ تمام مخلوقات کے اندر اس کے بلند ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کہ دوسروں میں نہیں ہوتی ہیں، اور انہی صلاحیتوں کی بنا پر وہ اس دنیا کو فتح کر سکتا ہے، اس دنیا کو بنا سکتا ہے، اس دنیا کو نئے سرے سے تعمیر کر سکتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، بہت اچھا شعر ہے اور مشہور شعر ہے ان کا، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، سر آدم کی حقیقت، انسان کی حقیقت یہی ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کرے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی، ضمیر کہتے ہیں بھید کو یا راز کو، کن فکاں کیا ہے، دیکھو سورہ یاسین کے اندر یہ آیا ہے کہ خدا نے کن کہہ کر کے اس دنیا کو تخلیق کیا، کن جو ہے اس کا مطلب ہے ہو جا، ٹھیک ہے، خدا جب کوئی کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون، تو شاعر جو ہے وہ اسی آیت کا سہارا لے کر کے یہ کہہ رہے ہیں سورہ یاسین کی کہ جیسے خدا نے اس دنیا کو تخلیق کیا ویسے ہی انسان اپنی صلاحیتوں کو ابھارے، اپنے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو ابھارے، اور ان خوبیوں کے بل بوتے پر اپنی دنیا کو آپ پیدا کرے، ٹھیک ہے، تو یہی اس کی زندگی کی علامت ہے، ورنہ سانسیں تو ہر انسان کی آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لیکن زندہ وہ ہے جو کچھ کر کے دکھا دے، جو کچھ ایسا عمل کرے جس سے کہ جیسا اس نے چاہا ہے، جیسی وہ دنیا چاہتا ہے ویسی دنیا کو وہ تخلیق کرے، ٹھیک ہے، زندگانی کی حقیقت کو حکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشو سنگے گراں ہے زندگی،
شاید دیکھو اس کے اندر تلمیح ہے، اور تلمیح کس کی ہے؟ جو شیریں اور فرحاد کا جو واقعہ ہے اس کی طرف شاعر بیان کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ. کوہکن کون ہے؟ کوہکن کہتے ہیں پہاڑ کھودنے والا، اور کوہکن جو ہے وہ فرحاد کا لقب ہے. فرحاد تھا، اس نے پرویز سے جو ایران کا بادشاہ تھا شیریں کا ہاتھ مانگا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ تم پہاڑ کے اس طرف جو ندی بہہ رہی ہے، جو اس کو جو دودھ کی نہر ہے اس کو تم کاٹ کر کے پہاڑ کو اس طرف لے آؤ. تو یہ جو ایک ناممکن کام تھا فرحاد نے وہ کر دکھایا، اور کس طرح اس نے اس پہاڑ کو کھود کر کے اپنے تیشے سے اس پہاڑ کو کھود کر کے وہ نہر کو جو تھا وہ جوئے شیر کا مطلب ہوتا ہے دودھ کی نہر، ٹھیک ہے، تو وہ دودھ کی نہر کو لے کر کے اس طرف آ گیا تھا. اور لیکن اس نے پرویز پھر اپنی بات سے پھر گیا تھا، اور اس نے کہا کہ وہ تو مر گئی، شیریں تو پہلے ہی مر گئی تھی. لیکن یہ کام جو انجام دیا، ایک بڑا کام، ایک وہ ناممکن کام جو فرحاد نے انجام دیا، اقبال صرف اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ جوئے شیر، جوئے شیر کا مطلب دودھ کی نہر. تیشہ، تیشہ وہ اوزار جس سے انہوں نے فرحاد نے پہاڑ کو کاٹا تھا. سنگے گرا، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، سنگے گرا کا مطلب بھاری پتھر، یعنی پہاڑ. جو پہاڑ کے جو بھاری پتھر تھے وہ تیشے سے کاٹ کر کے انہوں نے، فرحاد نے جوئے شیر یعنی دودھ کی نہر نکالی تھی. تو یہ ایک بڑا کام تھا. تو جوئے شیر لانا ایک محاورہ بھی ہے، اور اس محاورے کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑا کام انجام دینا یا ناممکن کام کو ممکن کر دکھانا. تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اس تلمیح کے ذریعے، اس تاریخی واقعے کے ذریعے وہ انسان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت تجھے جاننی ہے تو کوہکن سے پوچھ کہ اس نے کیسے ناممکن کام کو ممکن کر دیا، اور کس لیے، کس طرح ممکن کیا؟ صرف اپنے دل کی لگن سے. دیکھو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کے دل کے اندر ایک لگن ہونی چاہیے، ایک جوش ہونا چاہیے عمل کرنے کا، اپنی جو مقصد ہے جو زندگی کا اس مقصد کو حاصل کرنے کا. تو یہ جو فرحاد ہے اس نے اپنی زندگی، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہو گیا تھا؟ اس کی زندگی کا مقصد ہو گیا تھا اس جوئے شیر کو لے کر کے آنا. تو یہ پہاڑ کاٹ کر کے دوسری طرف سے اس طرف لے کر کے آنا. تو یہ جو تھا اس نے اپنے اس صرف محنت کے بل پر، اپنی لگن کے بل پر اس ناممکن کام کو انجام دیا. تو اقبال جو ہے وہ انڈائریکٹلی یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. صرف اس کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، صرف اپنے لگاتار عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی جو ہے وہ اس کی زندگی کی علامت ہے، اس کی زندگی کی پہچان ہے، اس کی زندگی کی آئیڈینٹیٹی ہے. ٹھیک ہے، آئے سمجھ میں؟ آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں ابھی، اور پھر اس کے بعد ہم اس بند کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا آپ لوگوں کو. تھینک یو.